بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استغفار کا ایک ایسا زبردست وظیفہ جس سے آپ کے دل کی ہر جائز تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ استغفار کو کیسے پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، آج کی ویڈیو میں یہ باتیں ہوں گی۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کریں گے، آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ملے گا۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کبھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کوڑنا، کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کوڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے جی، لوگوں کے رویوں میں مت الجھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں۔ ایک شخص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو اس نے کہا، جی مجھے یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں استغفار کر۔ ایک اور مسئلہ لے کر آیا، اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ استغفار کر۔ ایک تیسرے شخص نے بھی کوئی مسئلہ بتایا، اسے بھی فرمایا استغفار کر۔ تو بعد میں ان کے ایک دوست نے پوچھا کہ حضرت ہر بندے کو استغفار کا حکم فرمایا، حالانکہ تینوں کے مسائل مختلف ہیں۔ تو فرمانے لگے، کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، رزق بھی دے گا، اللہ تعالیٰ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا۔ ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔ تو میں نے سب کو استغفار کہا، وہ اس لیے کہ استغفار اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ لوگ دکھ دیں گے آپ کو، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے نبی سے زیادہ لوگوں نے دکھ کس کو دیا؟ لوگ جب نبی کو دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو، سچے ترین انسان کو دکھ دیا گیا تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے اور غیر بھی۔ دکھ یہ نبیوں کی میراث ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہوتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی مشکل سے گزرا۔ آپ نے اس سے گھبرانا نہیں۔ اللہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے رہتے ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ شخص کامیاب ہوگا۔ کون شخص کامیاب ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل کلین آئیں گے، یعنی ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہوگا، اس میں کوئی گناہ درج نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی مشکلات فیس کرنا پڑیں اور انہوں نے اللہ کے فضل سے صبر سے کام لیا، جس کی وجہ سے آج اس درجے پر ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ سارے نامہ اعمال میں اچھائی ہی اچھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 100 مرتبہ صبر کا لفظ آیا، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ غم پہ صبر، برے رویوں پہ صبر۔ صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے، لڑائی نہیں کی، بلا وجہ پھڈے نہیں کیے، صبر کر گئے، سہ گئے، غصہ پی گئے۔ اور آخری چیز جو آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں وہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو آپ پلے باندھ لیں گے، ہر وقت اس حدیث کو سامنے رکھنا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، مصر کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر تھے، تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب مصر کے گورنر بنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو عمرو بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے
اور آج ایسے ہی ہے۔ رومی سے مراد یہ کرسچن ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں یورپینز کافی غلبہ پا گئے ہیں۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ غلبہ کیوں پا جائیں گے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں کیوں غلبہ پا جائیں گے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان رومیوں پر حکومت کی ہے۔ میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، میں آپ کو ان کی 5 خصوصیات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 1، ان کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ایک دم گھبراتے ہیں، لیکن محاسبہ کر لیتے ہیں کہ یہ مشکل آئی کیوں ہے۔ قسمت کو کوستے نہیں رہتے، ہے میں مر گیا، ہے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مشکل آئی، گھبرائیں، اس کے بعد بیٹھیں، سوچیں کہ بھئی یہ مشکل آئی کیوں، مطلب وجہ تلاش کرو۔ کہیں میرا رویہ تو غلط نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بارے میں کہ میری کیا غلطی تھی۔ دوسرے نمبر پر یہ سوچنا ہے کہ کہیں میری اسٹریٹجی تو غلط نہیں تھی، کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا، کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے انگلی اپنی طرف اٹھاؤ، اپنے اندر کی خامیاں تلاش کرو، باہر والوں کے بارے میں بعد میں سوچو۔ تو یورپینز کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ جب مشکل یا مصیبت آئی تو سوچتے ہیں کہ یہ آئی کیوں۔ ان کی دوسری خاصیت ریکوری، یعنی مصیبت آئی تو اب اس کو کور کیسے کرنا ہے، اس مصیبت میں سنبھلنا ہے۔ ان کی تیسری خاصیت کہ جب میدان جنگ میں ان کا نقصان ہو رہا ہو تو بھاگ جاتے ہیں، کھڑے نہیں رہتے۔ جب مارکے میں دیکھیں کہ نقصان ہو رہا ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھی عقل مندی ہے۔ یقین کریں اس میں یہ بات نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہے۔ جب نظر آ رہا ہو کہ یہاں طاقت کی زیادہ ضرورت ہے یا میدان ہمارے حق میں نہیں۔ یہی تو صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی لڑنے چلے گئے تو کرسچن کنگ آیا، اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے سوچا، ارد گرد کا جائزہ لیا، کہا ٹھیک ہے، واپس پلٹ گئے۔ عام فوجی مسلمان حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا، اتنا تقویت والا بادشاہ۔ تو ایک شخص لڑنے آ گیا، کہتا ہے کہ یہ کیا، آپ نے سب کو پلٹا لیا، ہم تو یروشلم فتح کرنے گئے تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا، نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا، میں جائزہ لے کر پلٹا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں یا ڈر کر پلٹ آئے، بلکہ میں نے جائزہ لیا ہے کہ ابھی حملہ کرنا ہمارے لیے سازگار نہیں ہے۔ تو ان کی تیسری خاصیت کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے، لڑنے دوبارہ آئیں گے، ہمت نہیں ہاریں گے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے جو رومی تھے ان کی ایک خاصیت بیان کی۔ نمبر 4، ان کے ویلفیئر یا ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن بنے ہوتے ہیں، اور ویلفیئر وغیرہ کا مقصد مصیبت میں دوسروں کی مدد کرنا۔ بھائی جس قوم میں جو کوالٹی ہے بیان کرنی چاہیے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے تو ہیں۔ اس لیے یہ قوم غالب ہو جائے گی ان 5 کوالٹیز کی وجہ سے کہ جب مصیبت آئی تو محاسبہ کر لیتے کہ آئی کیوں، بیٹھے نہیں رہتے۔ نمبر 2، ریکور جلدی کرتے ہیں۔ نمبر 3، بھاگتے ہیں تو اٹیک دوبارہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے، دوبارہ آتے ہیں لڑنے کے لیے۔ نمبر 4، ان لوگوں کا ویلفیئر ورک بہت تیز ہے۔ اور نمبر 5، وہ لوگ نا انصافی کو برداشت نہیں کرتے، نا انصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سچ ثابت ہو گئی ہے کہ یورپ والے دوبارہ غلبہ پا چکے ہیں۔ اگرچہ اسلام غالب آ کر رہے گا، وہ احادیث بھی برحق ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، اور ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ قرآن کریم کی چند آیات جن میں استغفار کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، استغفار رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 2، دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 3،
دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ نمبر 7، زندگی میں استحکام نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 8، اللہ اپنا خصوصی فضل نصیب فرماتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک ٹائم مقرر کریں، صرف 7 دن پابندی کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ بالکل تنہائی میں بیٹھ کر 313 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ اللہ آپ کے دل کی ہر جائز تمنا پوری فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ عمل کریں، اس کے بعد اس عمل کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔